تو شکار پر ہم نکلے ان کی بائیسیکل پر بیٹھ کے، ڈبل سواری۔ 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا دیر بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے، اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے، میں ہینڈل چلاتا ہوں۔ ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا، کراچی کا ٹریفک باولا ہے۔ حسب الحکم ہم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے۔ سائیکل چلانے کے اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے کوئی قانونی تعلق نہیں۔ یارائے ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے۔ بولے، آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا چبھنا کسے کہتے ہیں۔ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے، یہ دراصل آپ ہی کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کے چبھ رہی ہیں۔ پھر 6-7 صفحے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس تاریخی شکار کے بعد ان سے ایک ایکویشن یعنی مساوات سی ہو گئی، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ویسے وہ ہمیں تمباکو کی فائنینسنگ سکھاتے تھے بینک میں۔ استاد و شاگرد کا فرق مٹ گیا، مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے۔ شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے، باہمی صلاح مشورے کے بغیر ہم کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہر چند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں جتنی میری پشتو ہے، تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے، انگریز جنرل مینیجر تھا ہمارا، اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے۔ ہم نے کہا مگر مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے، مسلم کمرشل بینک کی۔ بولے مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے گی، اور ہاں یہ بھی صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا۔ ہم نے کہا یہ دھمکی تو پڑوسی کو دہلا سکتی ہے، انگریز جنرل مینیجر اس سے خوف کائے کو کھائے گا؟ جلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں اسپینش سول وار میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی۔ بولے فو، میں نے تو 2 دن سے اخبار نہیں دیکھا۔ عرض کیا اس کو تو ختم ہوئے بندہ خدا 13 سال ہو گئے۔ فرمایا تو پھر اچھا کوئی اور مناسب دھمکی تحریر کر دیجیے۔ ہم نے ایک نہایت فدویانہ عرضداشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں۔ حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر مردان میں واقعی بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری آرائز نویسی کی داد دیتے، ورنہ انہیں کے بقول پھنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے،
وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے کئی سال بعد. جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس کے 18-19 سال بعد 1970 میں نوشہرہ جانے کا اتفاق مجھے ہوا. جنوری کی ایک نہایت یخ صبح تھی. تورخم کے پہاڑوں پر 2 دن سے برف گر رہی تھی. ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھیکیدار سے جھگڑا کر رہے تھے. کچھ معاملات تھے جھگڑے کے. فن تعمیر کی نزاکتوں پر ابھی ہماری بحث و تکرار کا دروازہ جو اب 12 دری بن چکا تھا بند نہیں ہوا تھا کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دایاں پہیا بھینگا تھا آ کر رکا. اس سے خان صاحب برآمد ہوئے. ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا ٹھیکیدار سے تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کر پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا اور پھر اس کا نام میں ولدیت لے کے گالیاں دینی شروع کر دی. انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ جھگڑا کیا ہے اور کون حق پر ہے. وہ دوست کے ساتھ تھے. گالیاں اور ریتا وہاں کا ایک خاص کھانا ہے فرنٹیئر کا. گالیاں اور ریتا بنانے کی دھمکیاں بڑھنے لگیں اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو ہم نے سالس بن کر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا. غصے کی لالی چہرے سے رخصت ہوئی تو خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا. غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے تھے. ملیشیا کی شلوار قمیض طے کی ہوئی سفید چادر کا سینے پر کراس بنائے ہوئے, کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب, منہ کی پڑیا سی بن گئی تھی, ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں, ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نما کپڑا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنوانے کے بعد بعض لوگ لگاتے ہیں, شان خمیدہ, چہرہ گرد ملال سے اٹا ہوا. وقت نے کیسی عمارت ڈھائی تھی, دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی تھی. بہت سوچا, کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں. آخر یہ مشکل انہوں نے خود حل کر دی. کہنے لگے, ہائے یوسفی صاحب, یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ ہمارا دلدار کہاں گیا؟ ہم نے آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس و ہمدردی کیا تو وہ دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے, جی ہاں, میری آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھی. کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خان پوش ہٹایا. کہنے لگے, آپ کے لیے ریتا لایا ہوں, بیٹی نے ساری رات جاگ کے پکایا ہے. میں نے پوچھا, اور بھابھی؟ انہوں نے مضبوطی سے بندوق کو تھاما اور سر جھکا لیا. ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے, خاوندہ ما گل دا گلاب کڑی چے دجانا جانان بغیر پانڑے شمع. مطلب یہ کہ اے خدا مجھے گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کر بکھر جاؤں. رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیص پر موتیوں کی مالا بکھر گئی. ابدالی پر سر ٹیک کر کہنے لگے, بچے سب گھر بار کے ہوئے, وقت نا وقت ہوا چاہتا ہے, منزل اب دور نہیں. بابا نے مجھ سے یہ بندوق پہل چلوائی تھی تو میری عمر 7 سال کی تھی. 65 سال کی سنگی ساتھی ہے. اس نے بہت دکھ بٹائے ہیں, لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ سے پہلی دفعہ وطن میں ملاقات ہو رہی ہے. آپ کو اینٹیک جمع کرنے کا شوق بھی ہے. ایک دوست, ایک پٹھان کی طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیجئے. مانا کہ بے مصرف.
जिंदगी ने उन्हें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं, अपने अलावा कुछ भी नहीं दिया, मगर हाँ जीने का एक निराला बांकपन, हर हाल में खुश रहने और खुश रखने का हौसला, दिलदारी और दिलसोजी का एक सलीका। उन्होंने अपनी कजकुल्ही से जीस्त को मोतबर और मोहतरम बना दिया। यादों और बातों के इन औराक को अभी पलट कर देखा तो खुद चौंक पड़ा, एक महक सी दमे तहरीर कहाँ से आई? जिंदगी को उन्होंने क्या दिया? अब जो और करता हूँ तो हैरत होती है कि इतनी तंगी, इतनी महरूमी और ऐसी तन्हाई के बावजूद कितने मुतमईन और मसरूर थे, कितनी खुशियाँ, कैसी कैसी खुशबुएं बखेरते चले गए कि आज मेरे दामन में नहीं समाती। फूल जो कुछ जमीन से लेते हैं उससे कहीं ज्यादा उसे लौटा देते।